الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الرب في رضا الوالد. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن استأذنه في الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبواي. فقال: أبواك أذنا لك؟ فقال: لا. فقال: ارجع واستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما، أو كما قال رضی اللہ تعالی عنہ. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں. ہم لوگ بار بار ایک بات بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا، یعنی انسان بنایا. اشرف مخلوقات بننے کی صلاحیت ہے. یہ نہیں ہے کہ اشرف المخلوقات ایسے ہی ہیں. باقی اسی انسان کو جانور سے بھی بدتر قرآن نے کہا ہے. انسان کو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا ہے. ان کے لیے ایسے دل ہیں جو اس سے سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہے جس سے وہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے. کس کو کہا؟ انسان کو کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان اشرف المخلوقات میں نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ احسن صورت میں ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل کے اندر پیدا کیا ہے. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم اسی اچھی شکل والے کو بالکل پلدے درجے کے اندر اتار دیں گے، بالکل گرا دیں گے. قرآن کہہ رہا تو اچھی شکل والا تو ہے حضرت انسان،
کہ اس کی پیشانی اللہ تعالیٰ نے ایسی اوپر رکھی، اور ہر جانور کھانے کے پاس منہ لے جاتا ہے اور انسان کھانے کو منہ کے پاس لے جاتا ہے کہ نہیں؟ ہر جانور منہ کھانے کے پاس لے جاتا ہے، لیکن حضرت انسان کھانے کو منہ کے پاس لے جاتا ہے، دیکھو۔ لیکن انسان میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ اشرف المخلوقات بنے، اور یہ کب ہوگا؟ جب کہ مان کر چلے گا۔ ہاں، دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ چلے جاؤ، جب تک آدمی مان کر نہیں چلے گا اس کو کامیاب نہیں کہا جائے گا۔ اگر ڈاکٹر کی فیلڈ ہے، اگر ڈاکٹر صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو کوئی سکسیس ڈاکٹر نہیں کہے گا۔ اسی طرح سے ٹیچنگ کے اندر چلے جاؤ، جو ٹیچر صحیح ڈھنگ سے ٹیچنگ نہیں کر رہا ہے، اس کی جو مسئولیت یعنی ریسپانسبلٹی، جو اس کی ذمہ داری ہے، وہ اگر ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہے تو اس کو کوئی سکسیس نہیں کہے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان کامیاب اور سکسیس اس وقت تک کہا جاتا ہے جبکہ وہ اپنی ذمہ داری کو پوری کرتا ہے۔ اگر ذمہ داری کو پوری نہیں کرے گا تو اس کو کوئی کامیاب نہیں کہے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے دوست احباب تھوڑی دیر کے لیے وقتی فائدے کے لیے اس کی تعریف کر لے، باقی معاشرہ ایسے آدمی کو ریجیکٹ کر دے تو آدمی کامیاب کیسے ہوگا؟ ہم سب انسان ہیں، اور انسان ہونے سے بڑھ کر ایک بڑھیا چیز ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے۔ دیکھو، جتنی کوالیفیکیشن بڑھتی جاتی ہے اتنی رسپانسبلٹی بڑھتی جاتی ہے۔ بھائی، انسان ہونے کے ناطے یہ ہے کہ جانور کا کام نہ کرے، انسان ہونے کے ناطے یہی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو بھی لاٹ مار رہا ہے، کسی کو سر مار رہا ہے، کہ یہ جانور ہے، انسان نہیں ہے۔ لیکن ہم تو اللہ کے فضل سے انسان اور پھر ایمان والے مسلمان، تو ایک انسان مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی لیے ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں کہ یہ دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے، اور ذمہ داری پوری کرو گے تبھی آپ کامیاب انسان کہلاؤ گے، باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جس کو میں نے تلاوت کیا، ایک مومن انسان کی 10 ذمہ داریاں بتلائی، 10 ذمہ داریاں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک مت کرو، یہ پہلی ذمہ داری۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی پڑوس۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور کا پڑوسی۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، آپ کے پڑوس میں بیٹھنے والا۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے غلام اور تمہاری باندیاں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہاں، یہ 10 ہے، یہ 10 کام کرو گے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ آدمی کامل انسان ہے، یہ کامیاب انسان ہے، ورنہ پھر آدمی کامیاب نہیں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ جہاں بیان فرمائی ہے 5ویں سپارے کے اندر سورہ نساء میں، اور ایک بات یاد رکھنا، آیت سورت کا نام سورہ نساء، لیڈیز، نساء انگلش میں
لیڈیز کو عربی میں لیڈیز کو نساء کہتے ہیں. تو لیڈیز کے نام کی صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے. مردوں کے نام کی یعنی رجال نام کی کوئی صورت نہیں. آپ دیکھو اسلام نے عورتوں کا کتنا اونچا مقام بنا. آپ قرآن کھولو گے تو پہلی سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، اس کے بعد سورہ نساء. نساء کے معنی لیڈیز. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حقوق بیان کیے. بیوی کے کیا حقوق ہیں، یتیم کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، یہ سب بتائے قرآن. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے حقوق ادا کرنے اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بیان کیا ہے اس آیت سے اوپر یہ آیت ہے کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں اختلاف کا تمہیں خطرہ ہے تو لڑکے کی طرف سے، مرد کی دلہا کی طرف سے ایک آدمی اور دلہن کی طرف سے ایک آدمی دونوں مل کے بات کریں. یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان دو آدمیوں کا ارادہ صلح کرانے کا ہوگا اللہ صلح کرا دے گا. اگر ان دونوں میں خطرہ ہے، وہ توڑنا چاہتے ہیں تو ٹوٹے گا ہی. اگر وہ تو یہ ارادہ رکھتے کہ نہیں ہمیں اس کو جوڑنا ہے تو وہ جڑ جائے گا. لیکن اس آیت کے بعد فوراً یہ آیت بتلائی جس میں 10 حقوق بتلایا. اب سوال یہ ہے کہ دونوں میں کنیکشن کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے واللہ عالم بالصواب کہ آدمی جب یہ فیملی پرابلم کے اندر پھنستا ہے تو ان حقوق کو چھوڑ دیتا ہے. اکثر غفلت ہو جاتی ہے، نہ نماز کا ٹھکانا، نہ والدین کا کوئی خیال، نہ ان کی کوئی رعایت، نہ رشتہ دار، نہ پڑوسی، نہ اور کوئی. جب آدمی فیملی پرابلم میں پھنستا ہے تو ان ساری چیزوں سے وہ اگنور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پہ بتلایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک مت کرو. اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی توحید کو اختیار کرو اور شرک مت کرو. لیکن امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ عبادت کا لفظ عام ہے، عبادت کا لفظ عام ہے، لہذا ساری قسم کی عبادتیں داخل ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں عبادت نام ہے بندہ ہر اس کام کو کرے جس کا اللہ نے حکم دیا اور ہر اس بات سے رکے جس سے اللہ نے روکا ہے. امام راضی نے لکھا ہے کہ عبادت نام ہے عبارت عن کل فعل و ترک یؤتی بہ لمجرد امر اللہ تعالی. اللہ کے حکم کی وجہ سے جو کام آدمی کرتا ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے جو برائی سے بچ رہا ہے، یہ عبادت. آپ شراب نہیں پئیں گے تو یہ عبادت ہے، نہیں عبادت. گناہ سے بچ رہے، گناہ سے بچنا بھی تو عبادت ہے نہیں. آدمی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے. اسی پہ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور کیا بات ہے، اپنی بیوی کے ساتھ آدمی اپنی خواہش پوری کرا اس پہ ثواب. فرمایا کہ یہ کام اگر غلط جگہ کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ کہا ہوتا. کہا وہ گناہ سے بچ رہا ہے. ہاں، ہر وہ کام کرنا یا ہر وہ برائی سے بچنا جو فقط اللہ کے حکم کی وجہ سے، یہ ہے عبادت. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عبادت کرو اللہ. اب ساری عبادتیں اس میں آ گئی اور آگے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اس عبادت میں کسی کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو. اخلاص کے ساتھ جو عبادت ہوگی وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اب دیکھیں یہ اللہ کا حق ہے، ظاہری بات ہے. دین کے اندر تمام قسم کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق پہلے بیان کیے اس لیے کہ بندوں کے حقوق بھی بندہ اسی وقت ادا کر سکتا ہے
جبکہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ کا خوف ہو. اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کی عظمت نہیں ہوگی تو وہ کوئی بھی حق اللہ کا، کوئی بندے کا حق ادا نہیں کرے. آدمی چوری سے رک رہا ہے، کیوں؟ کا اللہ تعالیٰ نے منع ہے. زنا سے بچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو جب اللہ کی عظمت بندے میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت دل کے اندر مضبوط ہوگی، تو سارے حقوق بھی ادا کرے گا، ساری برائیوں سے بچے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان کرنے کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ. آپ دیکھیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آج کا دور ایسا کہ اٹ از مائی اون بزنس، کہ میرا خود کا ہے. اب کیا ہے؟ اب ماں باپ کو لوگ اگنور کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم نہیں ہے، دینی تعلیم نہیں. ہاں، اور دنیاوی تعلیم کو یہ سمجھ لیا کہ یہ میرے لیے اینف ہے، بھائی اس میں کامیاب ہو گیا میری دنیا بن جائے گی. لیکن اس کو پتا نہیں کہ آخرت کے لیے تو یہ ضروری ہے. دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اللہ کے بعد سب سے پہلا اگر کسی کا حق ہے، سب سے بڑا احسان والا ہے، تو وہ ماں باپ ہے، کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے اور ان کی اطاعت کی جائے، ان کی باتوں کو سنا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے حکم کے ساتھ والدین کا متعدد جگہ پہ بیان کیا. ایک تو 5ویں پارے میں، یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، 15ویں پارے میں بھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے یہ حکم دیا کہ تم مت عبادت کرو مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. دیکھو، ان اشکر لی ولیوالدیک الی المصیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، میری بھی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. دیکھو اللہ رب العزت نے ماں باپ کا کتنا اونچا مقام بیان کیا. اسی لیے حدیث شریف میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین والیمین الغموس. سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ کے ساتھ شرک کرنا. شرک کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ بت کے سامنے ایسے جھکنا اور اس کو کرنا. جو کام خدا کرتا ہے ایسا کرنے والا مخلوق کو سمجھنا، یہ بھی شرک ہے. اللہ جیسا پاورفل کسی مخلوق کو سمجھنا، یہ شرک ہے. تو سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک، اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور جھوٹی قسم تیسرے نمبر پر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام راضی نے نقل کی، فرماتے کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے آئے، یمن، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے جہاد میں جانا، اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانا چاہتا ہوں، میں یمن سے آیا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا یمن میں کوئی ہے، کوئی رشتہ دار ہے؟ فقال ابوائے، میرے والدین، ابو اور امی دونوں. آگے حضور نے فرمایا ابواک اذینا لک، تیرے ماں باپ نے تجھے اجازت دی ہے کہ تو جاوے جان کی بازی لگانے، غزوے میں جاوے یا سریہ میں جاوے. بھائی جس میں اللہ کے نبی خود شریک ہوئے اس کو غزوہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی شریک نہیں ہوئے، جماعت کو روانہ کر دیا، یہ سریہ کہلاتا ہے. پوچھا کہ والدین نے اجازت دی؟ کہا کہ ارجع، جاؤ، واپس جاؤ، اور والدین سے اجازت دی.
اگر وہ تمہیں اجازت دیتے ہیں تو جاؤ، ورنہ ان کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا بہت بڑا جہاد ہے۔ ہاں اب دیکھیے اللہ کے راستے میں جانا کتنا بڑا عمل کہ ایک صحابی یہ سوچ کر کہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ کے میں نکلوں گا یا ایک نماز پڑھ کے نکلوں گا، حضور نے فرمایا کہ وہ تم سے آگے بڑھ گئے، تم سے آگے بڑھ گئے۔ اتنی بڑی فضیلت والی بات کو والدین کی وجہ سے اللہ کے نبی فرمائے کہ نہیں جاؤ، ماں باپ۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو، ایک لڑکا ہے اور گھر میں ان کی ماں باپ کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، ماں باپ بھیج دیتے کہ جاؤ کما کے لاؤ۔ اب برس ہاں برس تک باپ کا بیٹا منہ دیکھنے بھی نہیں آتا، بیٹا اپنے ماں باپ کا منہ دیکھنے بھی نہیں آتا۔ اب چاہے وہ، میں نے یہاں تک دیکھا میرے عزیزو کہ بعض ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، بیٹا وہیں رہتا ہے تو دوسرے کو پیسے دے کے کروا رہا ہے، تو کس کام کا؟ بھائی پیسے ہی سے سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے۔ اپنی باڈی جب لگے گی، خدمت کریں گے۔ ایسے تو اولڈ پیپل ہاؤس بھی ہے، میں تو اس کا بہت خلاف ہوں، لیکن اگر ایسے حالات میں اگر مسلمان اپنے بنائے وہ اچھے، مسلمان اپنے بنائے اولڈ پیپل ہاؤس، کہ کم از کم کلمے کے ساتھ تو رہیں، ان کے پاس جماعت والے جا کے کچھ دین کی باتیں کہیں سنیں۔ بعض ملکوں میں ہے لیکن غیروں کے، اب ہمارے مسلمان کو وہاں رکھ دیا بیچارے کو، نہ کھانے کا ٹھکانا، نہ کوئی بات، نہ کوئی چیز۔ اب وہی ہو رہا ہے، دنیا سے بیچارہ کس حال میں جاتا ہے وہ تو اللہ ہی خیر کرے۔ یہیں پر مسجد کے باہر میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب امریکہ کے آئے تو انہوں نے کہا کہ یار بھلا مولانا نے بہت اچھا بیان کیا اس کے بارے میں کہ اولڈ پیپل ہاؤس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا غلط کیا ہوتا؟ کیوں؟ میں نے کہا ہمارے ملک کے حالات دیکھو، دنیا کے حالات دیکھو، کہو کہ مسلمان بناؤ، امت کا پیسہ اس میں بھی لگے گا تو خدمت ہوگی، بڑے بوڑھوں کا ایمان سنبھلے گا، کم از کم وہ ایمانی ماحول میں رہیں گے، ان کو ایمان والوں سے ملنا جلنا رہے گا، کم از کم ایک دینی ماحول تو ملے گا ان کو، تو دنیا سے جائیں گے تو کلمے کے ساتھ جائیں گے۔ جب میں یہ بولا تو وہ فوراً بولے کہ یار بات تو بالکل صحیح، ہمارے رشتے دار امریکہ میں کرسچن ہو۔ کیوں کرسچن ہو؟ کہا اس کی وجہ سے ان کے والد صاحب، رشتے دار کے والد برے ہو گئے تو ان کو اولڈ پیپل ہاؤس میں ڈال دیا، تو کرسچن لوگ خدمت کر رہے تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ دیکھو کیا خدمت ہو رہی ہے، چلو یہی دھرم اچھا ہے اسی میں چلے۔ تو میرے عزیزوں ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی خود اپنے ماں باپ کی خدمت کرے جتنا ہو سکے۔ ہاں حضور نے فرمایا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی اجازت دو، تمہیں اجازت دے تو جان کی بازی لگانا، ورنہ انہی کی خدمت کرتا رہے۔ اب کیسے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، ان دونوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان دونوں کی خدمت کریں، اپنی آواز کو اپنے ماں باپ کی آواز سے اونچی نہ کریں، رسپیکٹ کا لفظ ہونا چاہیے۔ ہاں ہمارے یہاں یہ لفظ نہیں ہے میرے بھائی، ذرا سوچو اس بارے میں، اپنی اولاد کو رسپیکٹ کا سب الفاظ سکھاؤ، کہ ابا کو کہو کہ ابا جان آپ کہاں تھے، آپ کو کیا ہے، کیا چاہیے، بھائی تجھے کیا چاہیے، تو کہاں جا رہا ہے، یہ سب الفاظ رسپیکٹ کے نہیں ہیں۔ اگر کہ یہاں کا ایک ماحول بن گیا ہے تو آدمی اس کو بہت زیادہ دھیان نہ دے، لیکن پھر بھی غلط ہے۔ اچھے الفاظ سے والدین کو تکریم کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ان کو بلانا چاہیے۔ ہاں ان کے نام سے بھی بلانے کو منع کیا ہے۔ بھائی آدمی اپنے والد کو ان کے نام سے نہ بلائے کہ موسیٰ بھائی، عیسیٰ بھائی، نہیں، والد صاحب کہیں، جب باجان کہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کرنے میں ولا یکسن فی الکلام بہما معہما، ان دونوں کے ساتھ بات کرنے میں کھردرا پر نہیں استعمال کریں۔ ارے یا کسی دفعہ آپ کو کہا، بار بار کے پوچھتے رہتے
مجھے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. ایک باپ کے اوپر جو گزرتی ہوگی اس طرح کے الفاظ سن کر میرے بھائی اس کا کلیجہ ہی جانتا ہوگا, اس کا دل ہی جانتا ہوگا. یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, چاہے آپ کتنے بڑے ہو گئے, ٹیچر, ہیڈ ماسٹر یا مولانا, مفتی یا کچھ بھی بن گئے ہو, لیکن ایک باپ ہے. چاہے وہ اے بی سی ڈی نہیں جانتا, چاہے وہ اے بی سی ڈی نہیں جانتا اور تم بڑے پروفیسر بن گئے ہو, پھر بھی وہ تمہارا باپ ہے. ہاں, ارے غیر مسلم ماں باپ ہیں, شریعت نے ان کے بارے میں حقوق بتلائے. یہ دین ایسا ہے میرے بھائیوں. قسم سے دیکھ کیا ہے, اس آیت پہ سوچ رہا تھا کہ اس آیت میں غیروں کے حقوق کے بارے میں, تو پڑوسی اگر غیر مسلم ہے آگے چل کے بات آئے گی اس کے بارے میں. والدین بھی اگر غیر مسلم ہیں تو قرآن نے کیا کہا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر وہ تجھے مجبور کرے کہ تم میرے ساتھ شرک کر تو ان کی اطاعت مت کرنا. سن لو یہ بات, یہ ماں باپ کے بارے میں ہے. آج ہم اپنے دوستوں کے کہنے کی وجہ سے خلاف شرع کام کر ڈالتے ہیں. ہاں, یہ تو ماں باپ کے بارے میں کہا کہ ماں باپ بھی اگر مجبور کرے تو یو ڈونٹ فالو دیم. ان کو کبھی اوبے مت کرنا, ان کے کہنے پر مت چلنا. میرا حق پہلا ہے, اللہ کا حق پہلا ہے. اس لیے اگر وہ شرک کا کہہ رہے ہیں, گناہ کا, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی. اللہ کی نافرمانی اگر ہو رہی ہے تو آپ مخلوق کا کہنا نہیں مانیں گے. آج میرے بھائیوں معاف کرنا, دنیا کی حکومتیں تو آنی جانی ہے. ہاں, آج کوئی بیٹھا ہے کل کوئی بیٹھے گا, لیکن خدا جس کی حکومت کہیں بھی جاؤ اسی کی حکومت ہے جس کو کبھی این نہیں. آپ اس ملک میں ہیں وہاں بھی خدا کی حکومت ہے. آپ نیوزی لینڈ جاؤ, آسٹریلیا جاؤ, خدا کی حکومت ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. آج ہمیں اس کا ڈر نہیں ہے, اور جو حکومتیں بدلتی رہتی اس کا ہمیں کتنا ڈر ہے. میں نہیں کہتا کہ ڈر نہیں رکھنے کا, جہاں قانون ہے قانون کو فالو کرو. اپنے آپ کو رسوائی کے منہ پہ مت ڈالو. کوئی ایسا کام مت کرو کہ ہماری رسوائی ہو, امت مسلمہ کی رسوائی ہو. اس لیے والدین کے ساتھ قرآن نے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے ساتھ کفر کر رہے ہیں پھر بھی تیرے ماں باپ ہیں, تجھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, تو ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہے. تو یہ ان کے ساتھ سخت کلامی نہ کی جائے, ان کو اگنور نہ کیا جائے. ہاں, اپنے بڑے کاموں کے اندر ان سے مشورہ لینا. ماں باپ کو تو دونوں سے دیکھو, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں گڑبڑ ہے, دونوں کی چلتی رہتی, تو کیا کریں گے؟ ماں باپ دونوں میں گڑبڑ ہے. کہا کہ دیکھو, جہاں تک تعظیم کا مسئلہ ہے اور رسپیکٹ کا مسئلہ ہے وہاں باپ پہلے, اور جہاں تک خدمت کا مسئلہ ہے, خود مدد کا مسئلہ ہے, وہاں ماں پہلے. یہ دین ہے, کسی پہلو کو چھوڑا نہیں. اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر ہے, انہوں نے تفصیلات بیان کی, احادیث شریفہ سے سب باتیں نکالی. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کے مقصدوں کو پورا کرنے میں آدمی کوشش کرے, ان کے اوپر خرچ کرے. ارے یا ان کے پاس بہت ہے, ان کو کہاں ضرورت ہے؟ تجھے تو ضرورت ہے ان کی دعا لینے کی, تجھے تو ضرورت ہے. آدمی یہ سوچتا ارے میرے باپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے, تو کوئی بات نہیں, ان کے پاس یہ اچھا ہے, میں تجھ سے مانگتے نہیں, لیکن تجھے تو خوشی سے کچھ لے کے ان کو دینا چاہیے. لیکن ہماری یہ مغربی تہذیب نے ماں باپ کی رسپیکٹ کو ختم کرنے کے لیے فادرس ڈے رکھ دیا. اب وہ فادرس ڈے کے دن جاتا ہے کھانا وانا لے کے اور کچھ گفٹ, ابا یہ آپ کا فادر. اب باپ بھی بیچارہ مغربی تہذیب کا ایسا دل زیادہ ہو گیا ہے کہ بہت خوش ہو جاتا ہے. ایوری ڈے از فادرس ڈے. یہاں اسلام میں ایوری ڈے از فادرس ڈے, ہر دن ماں باپ کا دن ہے. اس لیے کبھی بھی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے
ان لوگوں کے اوپر یہ نیا سال شروع ہوا، بعض علماء دعا کر رہے ہیں، ارے نیا سال تو ہمارا کب سے شروع ہو گیا، محرم سے، ہم اس کو اتنی زیادہ وقت کیوں دے رہے ہیں؟ ہم اپنے مذہب کی اس کی جو اسپیشلٹی ہے، جو خصوصیتیں ہیں، اس کا ہم لحاظ رکھیں، ہم اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ یہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ایک وقت تھا کہ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ بھائی کرسمس یعنی کرنے کا اپنا یہی زیادہ معلوم ہوتا تھا، گھروں کے اندر تہوار، بڑے سے بڑا تہوار کرسمس معلوم ہوتا تھا، اس میں لوگ اس طرح کی خوشیاں مناتے تھے، لیکن الحمدللہ اب لوگوں میں یہ ذہن بن رہا ہے، اور جب تک بولیں گے نہیں وہاں تک آپ سنیں گے نہیں وہاں تک عمل کیسے کریں؟ اس لیے اپنی اولاد کو سمجھاؤ کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کا کتنا بڑا ثواب ہے، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری قرآن نے کہا ہے، اب اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بات فوراً کہا ماں باپ کا، وَلَا يَشْبُرْ عَلَيْهِمَا، ان کے سامنے تلوار نہ نکالے۔ ہاں، ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور میں اپنے والد کو قتل کر دوں؟ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، اس کا بیٹا صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو پتا چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابا کو ختم کرنے کا کچھ فیصلہ کیا ہے، یہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے، مجھے آپ حکم دیں کہ میں ختم کر دوں، ورنہ کوئی اور آدمی قتل کرے گا اور پھر زندگی میں کبھی مجھے دکھے گا تو مجھ پر ذرا بھاری پڑے گی۔ ابو بکر رازی کے حوالے سے امام رازی نے لکھا کہ ہاں، اگر باپ نے تلوار اٹھائی ہے بیٹے کو ختم کرنے کے لیے تو پھر بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کر سکتا ہے، باقی نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات کے اوپر اپنے بعد فوراً ماں باپ کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ جیسے اصل دنیا میں آنے کا ذریعہ اللہ ہے، لیکن اسباب کے ذریعے میں ماں باپ بھی ہیں۔ اسی لیے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ٹیچرز اور استاد کا درجہ ماں باپ سے بڑا ہوا، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا، استاد کے ساتھ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اس کے الگ فوائد ہے، ڈس رسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہماری اولاد محروم ہو جائے گی علم سے، وہ دوسری بات ہے، کیونکہ the first step for knowledge is the respect۔ پہلا جو سیڑھی کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے علم کے لیے وہ رسپیکٹ، اگر وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چاہے دنیا کا بھی کوئی فن ہو، اگر کوئی آدمی کارپینٹر کا کام کرتا ہے اور اس کے پاس اپنا بیٹا بھیجا ہے اور بیٹا کارپینٹر کی مانتا نہیں، وہ کبھی نہیں سیکھے گا۔ دنیاوی فنون کے لیے بھی اور دینی علوم کے لیے تو ہے ہی، جب تک اپنے گرو کی ہم لوگ مانیں گے نہیں اور رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ لیکن قرآن نے ماں باپ کا تذکرہ کھلے الفاظ میں کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اس لیے اس مضمون کو ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ کو آج کل جو رسپیکٹ نہیں دی جاتی یا ان کا جو احترام کرنا چاہیے، حقوق کے اندر آدمی شادی کر لیتا ہے، بعضوں نے کہا کہ بھئی بیٹا تو وہاں تک بیٹا رہتا ہے جب تک کہ اس کی شادی نہیں، اور بیٹی وہاں تک بیٹی رہتی ہے جب تک کہ ماں باپ کا جنازہ نہیں جاتا، وہاں تک بیٹی بیٹی رہتی ہے۔ ہر وقت بیٹی کو فکر رہتی ہے اپنے ماں باپ، لیکن بیٹا جب شادی کر لیتا ہے، حالانکہ میں نے یہ حدیث بار بار سنائی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو کہا کہ شوہر کا، اور مرد کے اوپر کا اس کی ماں کا۔ خیر تو میرے عزیزو، یہ بہت اہم مضمون ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین بھی رشتہ دار ہیں لیکن وہ اسپیشل رشتہ دار ہیں، ان کا ایک الگ مقام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے والدین اور اس کے بعد دوسرے رشتہ دار، اور دوسرے رشتہ دار کے اندر بھی بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، پھر ماموں ہے، خالہ ہے،
لیکن ایک عجیب بات دنیا کی میں نے دیکھی کہ لوگ ادھر جو اپنے چچا والے رشتے دار ہیں، پھوپھی والے رشتے دار ہیں، اس کو زیادہ توجہ نہیں دیتے. جو ماں والے رشتے دار ہیں یعنی ماموں ہے، خالہ ہے، آدمی ادھر زیادہ توجہ دیتے. حالانکہ آدمی کے گزرنے کے بعد جو رشتے دار میراث کے حقدار ہوتے ہیں اس میں ادھر باپ والے جو رشتے دار ہیں وہ زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں، جس کو عصبات کہتے ہیں. ہاں، اور یہ تو ذویل ارحام کہلاتے ہیں. خیر، تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ان رشتے داروں کے حقوق کے بارے میں فرمایا. ان کا حق کیا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے مال کے ذریعے، اسی طرح سے ان کی ملاقات سلام کے ذریعے، اور قولی اور فعلی عملی اسی طرح سے زبانی ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى کے بعد یتیموں کا تذکرہ ہے. اب یہ یتیموں کے اندر یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، نہیں، مطلق رکھا ہے. ہاں، آفن جو ہوتا ہے اس کے ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے. یہاں ہمارے بہت سارے لوگ بڑی عمر میں بھی کہتے ہیں یتیم ہو گئے. آدمی بڑی عمر میں تھوڑا یتیم ہوتا ہے. جو نابالغ بچہ ہو اور اس کے والد گزر جائے تو وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے، وہ بچی یتیمہ کہلاتی ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ یتم جو ملتا ہے آدمی کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو حضور کے ساتھ مشابہت ہے. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے اندر آپ فرماتے ہیں، کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ. اپنا کوئی رشتہ دار جو یتیم ہے وہ یا کسی اور کا ہے یتیم، وہ اور میں کل قیامت کے دن جنت میں ایسے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو چھوٹا ہے، بچہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود اپنا کام نہیں کر سکتا، کسی آدمی کو کہہ بھی نہیں سکتا، نہ خود خرچ کر سکتا ہے اور نہ خود کچھ کر کے لا سکتا ہے. اس لیے یتیم کو پہلے بیان کیا، مسکینوں کو بعد میں لائے، کیونکہ مسکین تو چاہے خود خرچ نہیں کر سکتا لیکن کسی کو کہہ تو سکتا ہے، کسی کے ذریعے کچھ کام تو کرا سکتا ہے. تو وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، یتیم کے ساتھ اس کے سر کے ہاتھ پھرانا ہے، کچھ اس کی مدد کر دینا، اس کو خوش کر دینا. میرے بھائیوں، کبھی کبھی ایسا بھی کرو. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جیسے شہزاد کا لڑکا آتا ہے کبھی کبھی، تو کبھی اس کے سر پہ ہاتھ اس نیت سے رکھو کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی. یہ سب شریعت کب زندہ ہوگی؟ یہ کتاب کا حکم کب زندہ ہوگا؟ جب کہ ہم سمجھیں گے اور جب ہم لوگ اس کو پریکٹیکلی لائف میں دیکھو. یاد رکھو، کوئی بھی بات آپ سنو، ایک مرتبہ عمل کر لو، ایک مرتبہ کر لو، انشاءاللہ وہ آپ کے علم میں رہے گا. اگر ایک دفعہ بھی نہیں کرو گے تو وہ کبھی بھی زندگی میں نہیں آ سکتا. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی پڑوس، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. روایت میں تو یہاں تک آئے کہ 40 مکان تک پڑوسی ہوتا ہے، اور ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آگے 40، دائیں 40، بائیں 40، آگے 40، پیچھے 40 کا یہ ہے پڑوسی. قریبی کا مطلب رشتہ دار ہے. وہ حدیث شریف میں آیا کہ رشتہ دار پڑوسی ہوتا ہے، اس کے 3 حقوق ہیں. ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے جس کے 3 حقوق، ایک تو آپ کا رشتہ دار ہے، مسلمان ہے اور پڑوس میں ہے، یہ 3 حقوق ہیں، وہ تینوں کی رعایت کرنا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے 2 حق ہوتے ہیں، ایک تو پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، تو اسلام کا ایک حق، اور ایک پڑوس میں رہنے کا. اور ایک پڑوسی ہوتا ہے جس کا ایک ہی حق ہوتا ہے، اور وہ ہے جو غیر مسلم ہے آپ کے پڑوس میں. دیکھو آ گئی بات غیر مسلم. غیر مسلم کے بھی حقوق ہیں.
ہم نے اسلام میں یہ نہیں کہا کہ ان کو دیکھو ان سے نفرت کرو، یہ کہاں ہے؟ ایسا تو ہے نہیں دین کے اندر کہ ان کی جتنی نفرت کرو گے ان سے کتنا ثواب ملے گا. ارے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ہو سکتا ہے آپ کا حسن سلوک اس کو ایمان کی طرف لے آئے، یا کم از کم دین کی صفت تو اس کو معلوم ہو کہ اسلام ان کو کیا ٹیچ کرتا ہے، اسلام کی ٹیچنگ کیا ہے. پڑوسی کے حقوق سمجھے. بہت سارے پڑوسی میں آپس میں جھگڑا رہتا ہے، تو اگر آپ کے ساتھ وہ کر رہا ہے بدسلوکی، آپ یہ کہو کہ یا اللہ تو نے نہ کہا ہے، تو نے حسن سلوک کا کہا، اس سے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دو، یعنی وہ ایسے ہی پانی پانی ہو جائے گا. تو حدیث شریف میں پڑوسی کے بارے میں بہت سارے فضائل بتلائے اور کتنے حقوق بتلائے. امام راضی نے اس کے اوپر تفصیلات لکھی، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں پڑوسی کے بارے میں کہ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچے تو مبارکبادی دینے جاؤ، اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو تعزیت کے لیے جاؤ. یہ تو خوش ہوتے کہ اچھا ہوا، لائق تھا اس کا، اس کو ضرورت تھی اس کی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر میں تو اس کو تعزیت کر لیتے ہیں لیکن دل میں خوش ہوتے ہیں. یہ نفاق ہے. دل کی کیفیت اور ظاہر کی کیفیت الگ ہو، یہ نفاق ہے، یہ ہپوکریسی ہے. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. والجار ذی القربى والجار الجنب، دور کا پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، غیر رشتہ دار ہے. اب یہ دور کا تو غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اجنبی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. شریعت کہتے کہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یہ نہیں ہے کہ اس کو اگنور کرے. حدیث شریف میں بہت بھاری وعید آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آدمی جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی مامون نہ ہو. اب آپ پڑوسی ڈر رہا ہے کہ یار بہت نکما پڑوسی ہمارا، ڈر رہتا ہے اس کو ہمیشہ کہ گھر سے نکلتے ہوئے سوچتا ہے کہ یار کچھ چوری تو نہیں کر دے گا. پڑوسی بنو تو اچھے پڑوسی کہ کل تم نہ ہو تو اس کو بھی ایک یاد رہے. یہاں تک کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے عالم گزرے. تو ایک یہودی جب کوئی ان کا مکان خرید رہا تھا تو بہت زیادہ دام میں بیچ رہا تھا. اس نے کہا یار تمہارے مکان کا اتنا دام نہیں. کہا بھائی مکان تو 500 ہی کا ہے، لیکن جو پڑوسی میرا ہے وہ پڑوسی 1000 کا ہے، اس کے 1000 درہم میں رکھ رہا ہوں. اتنا بھاری میرا پڑوسی ہے. اس لیے کہا ہماری تکلیف سے اگر پڑوسی محفوظ نہیں ہے، حضور نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد الصاحب بالجنب، جو آپ کے ساتھ سفر بس کے اندر آ رہا ہے، جا رہا ہے. اب آپ چوڑے ہو کے بیٹھے ہیں، سیٹ تو 2 آدمی کی اور آپ بیٹھ گئے بڑے چوڑے ہو. اب دوسرا آدمی کا کھڑا رہتا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ تھوڑی جگہ لیتے اور اس کو بھی تھوڑی جگہ دے دیتے. یہ اسلام ہے. اسلام یہی سکھاتا ہے میرے بھائیوں. مرنجا مرنج، یہ 2 لفظ فارسی کی. مرنجا مرنج، نہ رنجیدہ کرو نہ خود رنجیدہ ہو. ایک دفعہ میں بس میں باز آ رہا تو مجھے آگے باہر سے مسلم عورتیں بیٹھنے کے لیے آئی اور بیٹھ گئی. جگہ پہ وہ سامان نہیں رکھا تھا لیکن ایک نے کہا کہ یہاں وہ فلاں آ رہا ہے، نیچے اترا ہے. کہا نہیں کوئی نہیں آتا ہے. اب میں پیچھے سے سن رہا ہوں کہ میں تو صبح میں اٹھ گئی اور تہجد پڑھی اور ایسی ایسی بات. مجھے بہت تعجب ہوا کہ میں اس کو یہ کہہ دوں کہ یہ تہجد کسی کام کی نہیں ہے. وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا، ابھی کچھ لینے گیا، کوئی چیز رکھنا بھول گیا. کہا نہیں، وہ انگلش بولنے لگی. وہ مسلمان تھی. وہ اب سوچیے کیسا ہم لوگ اسلام پیش کر رہے ہیں. وصاحب بالجنب وابن السبیل، مسافر کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہے. یا تو دیکھو غلام اس کو آدمی بیچ سکتا ہے، اس کا مالک ہوتا ہے اور اسے جو کام چاہے شریعت کے دائرے میں لے سکتا ہے. تو ایک تو وہ ہے، اور ایک ما ملکت ایمانکم کے اندر جو آپ کے امپلائی ہے، جو آپ کے دکان میں یا آپ کے جاب میں آپ کے نیچے آتے ہیں، اس کے بھی حقوق ہیں.
اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرما دیا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. بڑی تفصیلات ہے اس میں، مگر اس پہ بھی بات کی جائے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے کہ کل قیامت کے دن حقوق العباد پہلے ہوں گے، اس کا آپ کو صفایا کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرما دیا کہ دیکھو یہ حقوق وہی نہیں ادا کرے گا کہ جو مختار و فخور ہے، گھمنڈ کرنے والا ہے، ہاں رشتہ داروں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا ایسا آدمی ہی تکبر، اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند نہیں کرتا. جو ناشکری کرنے والا ہے، فخور کے بعد لوگوں نے یہ معنی بتلا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ جو 10 باتیں بتلائی ہے، یہ 10 باتیں یوں سمجھو کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، مسئولیات ہے، اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا. بعض وہ باتیں بھی جو غیروں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس لیے سمجھو کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سبھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.